وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ کھانے سے پہلے کی سنتیں پڑھیں گے، اور کھانے کے بعد اور کھانے کے دوران۔ یہ تمام سنتوں کو انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے ایک ایک سلائڈس میں پڑھیں گے، اور اس بات کو سمجھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھانے کے جو معمولات ہیں، کھانے کا جو طریقہ کار ہے، اس میں کس طرح اس کو ادا کرتے تھے اور کس طرح ان معاملات کو کرتے تھے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ کھانے سے پہلے کی سنتوں کی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے نا۔ جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور اس چیز کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے کہ جب بھی آپ کھانے کے لیے جائیں یا کھانا شروع کریں، اس سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا سنت رسول کے مطابق ہے۔ اور اس کے بعد دوسری سنت یہ کہ کھانے کے دسترخوان بچھانا، ٹھیک ہے۔ جب آپ جیسے کھانے کی پہلی سنت اب آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ کھانے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ یہ آگے کی سلائڈ آ گئی، خیر میں اپنی ترتیب لے لیتی ہوں۔ کھانے کے لیے دسترخوان بچھانا، یہ بھی طریقہ کار جو ہے سنت رسول سے ثابت ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے کہ جب کھانے کے لیے ویسے تو مختلف طریقہ کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے تھے، لیکن یہ سنت سے ثابت ہے کہ جب دسترخوان بچھا کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ اور یہ بھی بتایا، جیسے حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، کہ کبھی تشتری میں رکھ کے کھاتے تھے، اور مختلف قسم کا کھانا کھا لیا کرتے تھے، کبھی پتلی روٹیاں چپاتیاں کھاتی تھے، کبھی آپ میز پر بھی کھایا کرتے تھے۔ لیکن جیسے قتادہ سے پوچھا گیا کہ پھر کس چیز پر آپ کھاتے تھے، یعنی مختلف انداز، جیسے انہوں نے بتایا کہ کھانے کا تو طریقہ ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کس چیز کو پسند کرتے تھے، تو آپ نے ہم کہا کہ آپ سفرہ یعنی عام دسترخوان پر کھانا بہت پسند کرتے تھے، ہے نا۔ تو اس لیے یہ طریقہ کار ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا ہم نے آپ کو بتا دیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ مختلف ظاہر کام بندہ کر رہا ہوتا ہے، اور ان تمام چیزوں میں ہاتھوں کی صفائی نصف ایمان بھی ہے، اور ہاتھوں کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی صفائی کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، کہ جیسے برتن انسان استعمال کرے اسے بھی دھو کے استعمال کرے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کھانے کے متعلق یہ بھی کہا کہ کھانے پینے کے لیے سونے اور چاندی کے برتن استعمال نہیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اور کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سنت رسول سے ثابت ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ہمارے مومن مسلمانوں کے لیے حرام ہے، اور یہ کفار کے لیے ہمارے جو ہے وہ کیونکہ دنیا انہی کے لیے ہے، اگر وہ ان چیزوں میں کھاتے ہیں، زیادہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کافروں کے لیے تو میں نے دنیا دی ہے نا، لیکن ہمارے لیے تو آخرت ہے، ہمیں تو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے مسافر خانہ ہے، اس میں تو ہم لمیٹڈ کام کرنا ہے، یعنی اتنا ہی استعمال کرنا ہے جتنی ہماری ضرورت ہو۔ اس کے بعد جو ہے پھر آگے جو ہے جو سنت ہے وہ کون سی ہے، بیٹھ کر کھانا پینا، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بھی چیز انسان کھانا پینا کرے تو بیٹھ کر، سنت رسول سے یہ ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی کھڑے ہو کر پیے۔ قتادہ کہتے ہیں ہم نے دریافت کیا کھڑے ہو کر کھانے کا کیا حکم ہے، تو فرمایا کہ وہ تو اور زیادہ برا ہے نا۔ یہ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایسی چیز، اور لیکن اس میں کیونکہ کھڑے ہو کر کھانا کہا جاتا ہے کہ جب یہ غذا ایسی چیز کھانے کے طور بطور کھانا جو چیز کھائی جاتی ہے، غذا کے کھائی جاتی ہے، وہ چیز معدے پہ ڈائریکٹ نہیں پہنچتی، لیکن جب انسان اطمینان سے بیٹھتا ہے، بیٹھ کر سنت رسول کے مطابق اس چیز کو کرتا ہے، یعنی تعوذ تسمیہ پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے آغاز کرتا ہے، وہ آگے آئے گا سنت کے مطابق، تو ان تمام چیزوں کو جب اختیار کر کے جب انسان شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر اپنی رحمت بھی نازل فرماتا ہے، وہ کھانا بھی اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور برکت کا باعث بنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ جو بطور غذا استعمال نہ کی جائے تو وہ چیزیں ہم بڑے کھڑے کے کھا سکتے ہیں، جیسے فروٹ وغیرہ ہے، چاکلیٹ ہے، بسکٹ ہے، یہ چیزیں آپ کھڑے ہو کر کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی جو سنت ہے وہ کیا ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے درمیان سنت رسول کے مطابق بسم اللہ کا پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے، بسم اللہ کہے،
اگر وہ کھانے کے شروع میں اللہ کا نام لینا بھول جائے تو اسے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ اولہ آخرہ، یعنی اللہ کے نام سے کھانا کھانے کے شروع میں اور اس کے آخر میں پڑھو۔ اب یہاں بسم اللہ و اولہ آخرہ درمیان کی دعا ہے، شروع کی دعا بھی میں آپ کے سامنے سنا دیتی ہوں، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ کھانے سے پہلے کی دعا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے سامنے جو بات آتی ہے کہ کھانا جب بھی کھائیں تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے نا، سہارا لے کر آپ نہیں بیٹھیں گے، بالکل آپ سیدھے بیٹھیں گے، اکڑو کر کے بیٹھیں گے، کیونکہ یہی طریقہ کار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا۔ اور ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر انسان بیماری میں ہو، عذر میں ہو، کسی تکلیف میں ہو، تو پھر آپ اس کو کھانا اس طرح بھی کھا سکتے ہیں ٹیک لگا، جیسے کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھائے تو بھی آگے ہو کر کھانا ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے، لیکن بیمار کے لیے یہ چیز ہے، اجازت ہے کہ اگر وہ اس تکلیف میں ہے تو پھر وہ اس کو ٹیک لگا کر بھی کھا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو آگے کی سنت ہے وہ یہ کہا گیا کہ کھانے کو متعلق یہ فرمایا کہ کھانے کے متعلق دریافت کرنا کہ کیا چیز پکی ہوئی ہے، کیا چیز نہیں پکی ہوئی، یہ چیز بھی سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مل کر کھانے کی سنت بھی موجود ہے کہ کھانا جب بھی کھائیں تو مل کر کھائیں، کیونکہ یہی سے آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہمیشہ دسترخوان ایسی چیز ہے جو ہماری محبتوں کو بھی بڑھاتی ہے، ہمارے دلوں کو بھی جوڑتی ہے۔ سورہ کوثر میں اس چیز کا خاص کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ آپ دو کام کریں، نماز کا حکم دیں اور دسترخوان کا اہتمام کریں، یعنی قربانی دیں، ٹھیک ہے نا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اس قرآن کے حوالے سے یہ بات، دعوت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اسلام کی دعوت دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے، تو اس وقت بھی آپ سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ جو ہیں سب کو دعوت دیں، سب کو ایک دسترخوان پہ اکٹھا کریں، پھر ان کو یہ بات پہنچائیں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ قرآن کو اس لحاظ سے بھی اس چیز کی بڑی اہمیت ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے پھر آگے کی بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ کھانا ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، یہ بھی بہت اہم چیز ہے ہمارے لیے بھی ہے، اور ہمیں اپنے بچوں کو اور اپنے گھر جو ان لوگوں کو یہ چیز سمجھانی چاہیے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو اگر شروع سے اگر ہم اپنے اولاد کی تربیت نہ کریں، اپنے طالب علموں کی تربیت نہ کریں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی تربیت نہ کریں، تو آگے جا کے وہ ان کے لیے بہت زیادہ بے ادبی کی بات نظر آتی ہے نا۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا، دوسرا ہے کہ اپنے سامنے سے کھانا، یعنی اس چیز پہ صبر کرنا بھی آنا چاہیے، کہ بعض اوقات ہوتا ہے نا دسترخوان پہ اگر چکن زیادہ رکھی ہو یا ڈش کوئی اچھی رکھی ہو تو فوراً دل چاہتا ہے کہ ہاتھ بڑے، پہلے ہم ڈالیں باقی پھر بعد میں ڈالتے جائیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے اس چیز سے منع فرمایا کہ پہلے مہمان ہے تو مہمانوں کا خیال رکھا جائے، چھوٹوں کا خیال رکھا جائے، یعنی فوراً اس چیز پہ خود ہاتھ نہیں بڑھانا بلکہ صبر سے کام لینا، ٹھیک ہے۔ اس آگے جو ہے یہ ہمارے سامنے اس کی پھر جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ کھانے کے دوران کی سنتیں شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کھانے کے دوران ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو لقمہ اگر کوئی ہم سے دسترخوان پہ گر جاتا ہے نا، تو ہم بعض اوقات اسے کرائیت کر کے ہٹا دیتے کہ نہیں یہ تو اب گندا ہو گیا، اسے نہیں اٹھانا چاہیے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس رزق کی بہت قدر کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو رزق کی قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے پناہ دیتا ہے نا۔ اب ٹائم بہت کم ہے، چلو میں چھوٹا سا واقعہ شارٹ کٹ میں سنا دیتی ہوں کہ ایک بادشاہ تھا، تو اس نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جو ہے نا نہیں، اس سے ایک شخص سے پوچھا تھا، ایک عالم سے پوچھا تھا کہ بھائی میں کھانا میرے پاس جب بھی دیکھو بہت ہوتا ہے، کمی نہیں آتی، اور میں چاہتا ہوں تھوڑا سا کمی آئے، رزق میں بہت زیادہ ہے نا۔ تو اس نے کہا تم ایسا کیا عمل کرتے ہو جو آپ کا رزق اتنا زیادہ ہے، آپ کے پاس اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہے، پھر اس نے یہ بھی کہا کہ میں چاہتا ہوں تھوڑی سی کمی آ جائے، جو مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا سب کچھ۔ تو آپ اس آدمی نے اسے، یہ عالم جو تھے انہوں نے یہ کہا کہ تم ایک کام کرو، تم جب کھانا کھاؤ نا یا چاول کھاؤ تو تم گھوڑے پہ بیٹھ کے کھاؤ۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو اس نے کہا جب وہ کھانا کھانے لگا، ظاہر ہے جب گھوڑا چلتا ہے تو نوالے تو گرتا ہے نا، دانا گرتا ہے، چاول گرتے ہیں، اس طرح ہلتا رہتا ہے۔ تو اس نے جب کھانا کھانا شروع کیا، اس نے کہا چلو گھوڑے پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، تو اس نے جب کھاتا وہ چاول گر جاتا اور کھانا تھوڑا گر جاتا، اب وہ گرنے تو دیتا نہیں تھا، وہ جب گرتا تو وہ نیچے اتر کے وہ چاول اٹھا لیتا، یعنی ہر دفعہ یہی حرکت کرتا، تو پھر یہی عمل کرتا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے ان سے پھر وہ آیا، اس نے کہا کوئی فرق تو پڑا نہیں، آپ نے تو کہا تھا گھوڑے پہ بیٹھ کے کھاؤ تو کم پڑ جائے گا، تو اس نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ بھائی میں تو اس طرح کرتا ہوں، اس نے کہا تو پھر تو تمہارے پاس کوئی کمی نہیں ہو سکتی، ہے نا۔
تو یہ تھوڑا سا مجھے واقعہ ذہن میں آ گیا تھا کہ گرا ہوا لقمہ بھی ہم کراہیت کے ساتھ ایک طرف گرا دیتے ہیں، لیکن اگر اس کو بھی صاف کر کے کھا لیا جائے تو اس میں بھی کیا، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کون کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی ہے، کیا پتہ اس برکت کو ہی ہم ختم کر رہے ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے پھر آگے کی یہ چیز آپ کے سامنے رکھوں گی کہ کھانے میں عیب نہیں نکالنا چاہیے کبھی بھی، ہے نا. یہ ہمیشہ یاد رکھے گا، رزق اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ جب ہمارے سامنے کوئی چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں کہا گیا ہے کہ اس میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کیسا پکا ہے، یہ تو اس میں تو کوئی ذائقہ ہی نہیں ہے، اس میں تو کوئی بہت پھیکا ہے، اس میں تو کھایا ہی نہیں جا رہا، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عیب نہیں نکالو. اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیجیے، ہے نا، لیکن عیب نکال کے یہ آپ رزق کی بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے پھر آگے کی جو سلائیڈ ہے اس میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ ہمیشہ جو ہے جب کھانا کھائیں تو کھانے کے وقت اس چیز کا دھیان رکھیں کہ انسان کے کھانا اتنا کھائیں جتنی آپ کی ضرورت ہے نا. اتنا نہ کھائیں کہ جس کی وجہ سے پھر آپ کو جو ہے تکلیف کا باعث بنے، کیونکہ کبھی بھی نہیں کہا کہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں چاہیے، ہے نا. کہ بعد ہم چورن کھا رہے ہوتے ہیں اور کچھ اور چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، گولیاں کھا رہے ہوتے ہیں، بوتل منگوا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے تو طریقہ بتا دیا، جب ہم سنت کو نہیں ادا کرتے تو نقصانات اٹھاتے نا. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ انسان اپنے پیٹ سے برا برتن کبھی نہیں بھرا، ہے نا. انسان نے اپنے پیٹ سے برا برتن کبھی نہیں بھرا. ابن آدم کے لیے چند نوالے کافی ہیں، اس کی کمر سیدھی رکھیں. یعنی کھانا جو ہے وہ تھوڑا بھی اس کے لیے بہت ہو جاتا ہے، اور اگر زیادہ کھانا ضروری ہو، بہت دل چاہ رہا ہے کہ چیز بہت اچھی ہے مجھے زیادہ کھانی، تو پھر کیا کہا کہ تہائی پیٹ کھانے کے لیے، تہائی پینے کے لیے اور تہائی سانس کے لیے چھوڑ دیں. اس کے بعد کھانے کے اگلی جو بات آتی ہے کہ کھانا پسند آئے تو پھر اس کی تعریف کرنا بھی بنتی ہے. یہ بھی ایک شکر گزاری کی طریقہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا آتا ہے، سالن منگواتے تو آپ جو ہے اس کی تعریف کرتے ہیں کہ جو چیز بھی ان کے سامنے ہے، جیسے کہ حدیث آپ کے سامنے موجود بھی ہے، جیسے سرکہ منگوایا اسے کھانے لگے تو پھر منگوایا سرکہ تو اچھا سالن ہے نا. تو یہ کیا تھا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آگے کی جو سنت ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ 3 انگلیوں سے کھانا کھانا، ہے نا. یعنی کہ جب ہمیشہ جب کھانا کھائیں تو 3 انگلیوں کا استعمال کرنا چاہیے، اور ہاتھ صاف کرنے سے پہلے اسے چاٹ لینا چاہیے. یعنی یہ ان چیزوں کے لیے جیسے چاول وغیرہ ہم ہاتھ سے کھاتے ہیں، یا بعض اوقات نوالا شوربے میں ہم نوالے ڈال کے کھا لیتے ہیں، تو پھر ان چیزوں کو کہا گیا کہ اچھی طرح اس کو استعمال کریں، اور استعمال کرنے کے بعد کھانا کھائیں، اور اس کے بعد ان چیزوں کو لے کر آگے کرنا ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے پھر آگے کی جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر آگے کے یہ بات سامنے رکھا گیا کہ میانہ روی سے کھانا کھانا ہے، برتن صاف کرنا. ٹھیک ہے. اور کھانے کے لیے سب سے پہلے یہ بھی اختیار کرنا چاہیے کہ جب کھانا آپ کے سامنے کھانا آپ کھا چکے ہیں تو برتن کو صاف کرنا بھی سنت رسول کے مطابق ہے. کہ اس کو اب برتن صاف کرنے کا کیا مطلب ہے، برتن صاف کرنے کا یہ ہے کہ جب آپ چاول کھا رہے ہوں یا سالن کھا رہے ہوں یا پلیٹ، یعنی عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ بڑے بوڑھے بھی کہتے ہیں، اور اگر آپ کے سامنے جو دیندار لوگ ہوں یا آپ خود بھی ماشاءاللہ پڑھے ہوئے ہوں، آپ کو یہ بات پتا ہو گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کرتے تھے کہ آپ جو ہیں اس پلیٹ کو یا جس میں برتن میں آپ کھا رہے ہوتے ہیں اس کو بہت اچھی طرح صاف کرتے تھے. یعنی کہ یہ نہیں ہوتا کہ چاول ادھورے رہ گئے، 2 رہ گئے، 3 رہ گئے، تھوڑا سا کہیں پہ سائڈ پہ رہ گئے اور جا کے برتن پھینک دیے، ہے نا. یعنی کہ جا کے برتن جو ہے دھونے کے لیے ڈال دیے، بلکہ ہمیشہ صاف کر کے اور اچھی طرح اس کو پلیٹ کو صاف کرتے تھے. اس کے علاوہ برتن میں سانس نہیں لینا. ٹھیک ہے نا. اب اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ جب پانی پی رہا ہوتا ہے بندہ یا کوئی چیز پی رہا ہوتا ہے، پینے کے دوران آپ اس کے درمیان سانس نہیں لیں گے، ہے نا. اب وہ اس وجہ سے نہیں لیتے کیونکہ بعض اوقات سانس کی نالی میں کوئی چیز چلی جائے وہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے نا. ہمیشہ کوئی چیز کھا رہے ہوں، کھانا کھا رہے ہوں یا پانی پی رہے ہوں تو آپ درمیان میں سانس لے کر اس دوران کھانا دوران پینا آپ نے سانس نہیں لینا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر پانی پی بھی رہے ہوں تو ہمیشہ کوشش کریں کہ اگر آپ کو سانس لے تو 3 سانسوں میں پینا سنت رسول کے مطابق ہے. کہ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا ہے، ایک سانس پینا ہے، پھر الحمدللہ کہنا ہے، پھر شکر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. یعنی 3 سانسوں میں پینا ہے، رک رک کے پینا ہے، تیزی کے ساتھ نہیں پینا. اور اس کے بعد پھر ایک دعا آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ جب انسان کھانا کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
اتنی بہترین نعمت ہمیں دی. اور اس کے لیے یہ دعا آپ کے سامنے موجود ہے کہ اللہم بارک لنا فیہ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یا اللہ ہمارے لیے اس میں برکت ڈال دے اور ہمیں اس سے بے بہتر کھانا کھلا. ٹھیک ہے نا. یہ بھی دعائیں تو بہت ساری موجود ہیں. ایک اور دعا بھی ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. یہ بھی کھانے کی دعا ہے. اور اس کے یہ کیا ہے, یہ ایک شکر گزاری کا طریقہ ہے نا. انسان جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو ان دعاؤں کلمات کے ذریعے کرتا ہے. اس کے بعد کھانے کے بعد کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ کھانے کے بعد آپ ہاتھ دھو لیں, اور ہاتھ پانی سے بھی دھوئے پانی سے دھو لیں تو بھی صحیح ہے, لیکن اگر صابن وغیرہ موجود ہے استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر یہ کہا گیا کہ اگر کھانے کے بعد صرف پانی ہاتھ سے ہاتھ دھونے پر سنت ہے, یہ تو آپ کی بات ہو گئی. چلیں آگے چلتے ہیں. پھر اس کے بعد کھانے کے ہاتھ دھونا ہے, اور ہاتھ دھونے سے سنت ادا ہو جائے گی, یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں. ہاں اس کے علاوہ میزبان کو دعا دینا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ کی طرف آئے تو انہوں نے آپ کے لیے روٹی اور زیتون کا تیل منگوایا, پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تناول فرمایا, پھر دعا دی. اور کیا دعا دی؟ افطر عندک صائمون واکل طعامکم ہاں ٹھیک ہے, واکل طعامکم ہے ابرارا وصلت علیکم الملائکہ. ٹھیک ہے, ایک دفعہ پھر پڑھ دیتی ہوں کیونکہ باریک ہے نا تھوڑا سا, تو پڑھنے میں پرابلم ہوتی ہے. افطر عندکم صائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکۃ. ٹھیک ہے, تمہارے پاس روزے دار افطاری کرتے رہیں اور تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں اور فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کریں. بہت پیاری دعا ہے, اس کو یاد ضرور کیجیے گا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر اسی طرح اپنی رحمتیں برسے, آپ کو کھلائے یا آپ کو جو آپ کے سامنے کھانے کو پیش کرے تو آپ اس طرح خصوصی طور پر ان دعا کا احترام ضرور کیجیے گا. ٹھیک ہے, اس طرح یہ ہماری یہ ساری جو سنتیں ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, اور یہ سب کھانے کے بعد کی سنتیں تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں اس بات کا بھی اہتمام رکھنا چاہیے کہ جتنی سنتیں آج ہم نے سیکھی اللہ کی رحمت سے, ان ساری سنتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب یہ بات یاد رکھیے گا کہ بلکہ عمل پیرا ہونا ہے, کیونکہ پہلے دن میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اپنی زندگی میں نا یہ چاہیے کہ لفظ ختم کر دیں. بس عزم کر کے بیٹھیں کہ آج میں نے جو چیز سیکھی ہے میں اس پر پوری کوشش کرنا ہے میں نے, اور میں نے اسی پر عمل کرنا ہے, اور میں نے اسی کے مطابق چلنا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں, اپنے آپ کو امتی کہلاتے ہیں, کیونکہ ہم مسلمان ہو گئے تھے, ہم آپ کے امتی ہیں. تو جب ہم ان چیزوں پر عمل پیرا ہوں گے, جب ان چیزوں کے مطابق چلیں گے, تبھی تو اللہ تعالیٰ ہم سے اسی طرح پر رحمتیں بھی برسائے گا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہمارا مضبوط سے مضبوط تر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہاں اگر آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے تو ہم آپ کو ٹائم دے دیتے ہیں, پھر کہ اس کے بعد 10-15 آگے جا کے پھر تھوڑا ٹائم ختم ہو جائے گا. ابھی تو ٹائم میں بہت جلدی میں نے کمپلیٹ کر دیا, لیکن پھر بھی اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ لیں. کوئی سوال کرنا ہے, کوئی بات کرنا ہے یا ڈسکس کرنا ہے تو آپ پوچھ لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ بھی تو نا پانی کو ہم یا کھانے کو میں اندھیرے میں نہیں کھانا چاہیے, پانی کو روشنی میں ہاں پینا چاہیے تاکہ وہ بالکل کیڑا صحیح آپ نے وغیرہ. یاد دلایا کہ کھانے سے پہلے آپ پانی پی لیں یا درمیان میں پی لیں, آخر میں نہیں پینے, کیونکہ آخر میں پانی پینا جو ہے یہ بیماری ہے. اور صحیح روشنی آپ میں نے کہا, پینا بالکل چاہیے ماشاء اللہ. کہ دیکھ کر پینا چاہیے کہ کوئی اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو, اندھیرے میں نہیں پینا چاہیے, روشنی میں. بالکل اسی طرح ہماری علم میں اضافہ کرتا رہے. مجھے خوشی ہوئی کہ جو چیزیں آپ کو پتہ ہے آپ ہم سے شیئر کریں تاکہ ہم بھی آپ سے سیکھیں اور آپ ہم سے سیکھیں, ہے نا. ٹھیک ہے, جی بہت اچھی بات ہے کہ مطلب ہمیشہ یہ کہ جس طرح انسان لباس پہنے تو اسے جھاڑ کر پہنے, کیونکہ کیا پتہ لباس میں کیا چیز چلی گئی. اسی طرح یہی چیز ہے کہ جب کھانا پینا بھی استعمال کرے تو ہمیشہ روشنی کر کے کرے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز گر جائے, اور ڈھک کر ہمیشہ ڈھک کر رکھے. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو دین ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کس طرح اپنی حفاظت کر سکتے ہیں, اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں. جی 2 باتیں میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں. فرح بات کر رہی ہوں. کھانے کے جی دوران تو بہت زیادہ قہقہہ نہیں لگانا چاہیے, اور بہت زیادہ باتیں کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ بلا ضرورت کھانے کو سونگھنا نہیں چاہیے. یہ بھی بہت بہت بری عادت ہے. کھانے کے دوران نہ بار بار اس طرح منہ کھولیں کہ چپتا ہوا کھانا نظر آئے, اور نہ ہی بار بار منہ میں انگلی ڈال کر دانتوں میں سے کچھ نکالیں. اس طرح سے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو کراہیت آتی ہے. صحیح صحیح ماشاء اللہ. یہ ایک نفاست والی چیز ہے, یعنی جب انسان ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے تو اس سے انسان کی نفاست کا پتہ چلتا ہے, اور تہذیب, یعنی کہ اسلام تو ہمیں مہذب بناتا ہے نا, تو یہ ایک تہذیب کا حصہ ہے ہمارا, کہ جب ہم ان تمام چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں. اور تو یہ اللہ تعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان چیزوں کا بہت اہتمام کرتے تھے, ہے نا. بالکل صحیح چیزیں آپ نے ایڈ کی کہ ہمیں ان تمام چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے. جی, اور اور کوئی؟ رات کو بھی رات کو بھی ہمارے مذہب میں سنت یہی ہے نا کہ ہر چیز ڈھک کے سو, اگر کوئی کھلی رہ جائے تو اس کو استعمال نہ کرو نا, ڈھک کے کھانے پینے کی چیزیں سوتے وقت جو ہے نا. بالکل بالکل, میں نے یہی ابھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ہر چیز کو جب استعمال کریں تو ڈھک کر رکھنے کی عادت ڈالیں, کیونکہ کوئی بھی مضر چیز چلی جائے یا کوئی چیز کر جائے تو پھر آپ کو اندازہ نہیں ہوگا, ہے نا. دین تو ہماری صحت کا ہمارے ایک بہت زیادہ اہتمام رکھتا ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہر چیز ہر معاملے میں جو ہمارے گائیڈ کیا اور ہمیں طریقہ سمجھایا, لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کی زندگیاں گزارنا شروع کر دی, ہے نا. ہم اپنے طور طریقے ہم نے جو ہے ان چیزوں کو فالو کرنا کم کر دیا, جس کی وجہ سے ہمیں تکلیفیں اور بیماریاں بڑھتی چلی گئی, ہے نا. اب اسی لیے تو کہا کہ تکلیفیں زیادہ بڑھ جاتی, کہ جب اللہ کے رسول نے کھانے کا اہتمام, دیکھیں اگر مثالاً ہم کھانے کی بات کر رہے ہیں, تو اگر کھانا بھی ہم اس کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ بھئی کھانا ہم بے ترتیب کھاتے ہیں, ہے نا. ایک کے بعد ایک چیز کھا لی, ایک کے بعد ایک کوئی چیز کھا لی, جس کی ترتیب نہیں ہے. ٹھنڈے کے بعد گرم, گرم کے بعد ٹھنڈا, مسالے دار چٹنی. آپ یہاں پر اس چیز کو دیکھنا ہے کہ ہماری جسم جو ہے وہ کس چیز کو قبول کرتا ہے. میدا تو ایک ہی ہے نا. اب آپ کچھ بھی چیز ایک کے بعد ڈالتے ہیں, اس کے بعد پھر ہر چیز جب ڈال دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو یہ مسئلہ ہو گیا. تو اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ بھائی یہ تو ایسا برتن ہے کہ جس کو ڈتنا ڈاؤ ڈیرتے چلے جاؤ گے تو چلتا جائے گا, لیکن نقصان تو ہوگا آپ کا اپنا, ہے نا. جیسے کہ ہم شادیوں میں جو اہتمام کرتے ہیں کہ اتنا اتنا بھر کے لے آتے ہیں, جاتا کم ہے لیکن ایک ہرس ہے. یہ چیز مومن کے کو زیب نہیں دیتی. مومن ہمیشہ ترتیب سے چلتا ہے, اعتدال سے چلتا ہے, میانہ روی سے چلتا ہے. جتنا اس کی وہ چیز اندر جاتی ہے, جتنا وہ کر سکتا ہے برداشت, اتنا ہی کرے تو اس کے لیے بہت فائدے مند ہے. جی اچھا, میں سنے ایک بات پوچھنا چاہ رہی تھی آپ جی سے. پوچھیے. یہ میں کہہ رہی تھی جیسے کہ کھانا کھانے کے بعد کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ میں دعا پڑھنے تو بھول جاتی ہوں, لیکن میں دل میں جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کر دیتی ہوں کھانا کھانے کے بعد. تو یہ آیا کہ صحیح ہے یا کہ ہاں دعا یہ بھی مانگنی بھی صحیح. چاہیے مجھے؟ اگر بھول بھی جائیں تو اگر یاد آ جائے تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین کر کے کریں گے. اللہ تعالی اللہ تیرا شکر ہے, دعا کر کے کر لیں, کوئی ایسا حرج نہیں, کوئی ایسی حرج نہیں, ایسا مسئلہ نہیں. جی یہ بتائیں کہ ٹیبل چیئر پہ جو آج کل کھانے کا رواج ہے, تو یہ کیا گناہ میں تو گناہ میں شامل ہے؟ نہیں, گناہ میں تو نہیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ جیسے مختلف چیزیں ہیں, لیکن پسندیدہ چیز جو ہے وہ دسترخوان ہے. دسترخوان پہ کھانا, ٹھیک. جی, دسترخوان پہ کھانا سننا. اب جیسے بیماری ہے, آپ گھٹنوں کی تکلیف ہے, آپ نہیں کھا سکتے تو آپ ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے کھا لیجیے. اب تو ویسے رواج ہی ختم ہو گیا ہے کہ وہ نیچے تو اب بیٹھنے کا جی, وہ رہا ہی, ٹیبل لیکن چیئر پہ بہت ہی کھاتے ہیں خوبصورتی ہے کھانا. اس میں اگر دیکھا جائے تو. جی ہاں, تو وہ اس یہ میں جو بھی ہوتا ہے محبت کہ ہوتی ایک ایک ہی لوگ کھا رہے ہوتے ہیں کھانا, اور اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ وہ ہاں, کھا رہے ہیں. یہی چیز تو کمی آتی نا. لیکن اس چیز کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کبھی ایسا ممکن ہو سکے تو چلو, ہر روز نہیں ہو سکتا تو کبھی کبھی ایک لمبا دسترخوان لگا لیں, ہے نا. اجتماعی کھانا, بھائی آج ہم مل کے کھائیں گے کھانا. اچھا سنڈے کا دن ہے, آج ہم مل کے کھانا کھائیں گے, ہے نا. دو تین باتیں اللہ رات تعالیٰ کا ہمیں ٹائم ہے, عمل آج ہم کرنے مل کے کھانا کھائیں گے. اگر ٹائم ایک میں ہو سکے اس طرح ایک دوسرے کے لیے انتظار کر سکتے ہیں, 15-20 منٹ کا, آدھے گھنٹے کا, تو چھوٹا تھوڑا انتظار کر کے مل کے کھا لیں. تو یہ تو پھر اور ہمارے اوپر ہے نا آپ کہ نے یہ اللہ. نہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا چیزیں مرغوب تھی. جیسے گوشت کا سنتے ہیں تو بکرے کا گوشت جو تھا اس میں ان کو وہ مرغوب تھا, گوشت جو تھا وہ پسند فرماتے تھے, لوکی پسند کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں. تو لوگ بالکل لوکی کا فوائد میں سے بھی ہے کہ یہ اس کا بیج چاروں مغز میں شامل ہے, یہ دماغ کو تیز کرتی ہے, اس طرح اس کے فوائد ہیں. اصل میں بہت اچھی بات ہے. آپ جتنا آپ کریں انسان علم میں اضافہ ہوتا ہے. ہمارا تو کھانا کیا کھانا
اس کے ٹاپک یہ نہیں تھا, یہ تھا نا کہ کھانا کھاتے وقت کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے, وہ اس لیے آداب ہم تھے اس نا. ٹاپک کی طرف تھے. باقی آپ نے ایڈ کر دیا تو بہت اچھی بات ہے, جتنا علم میں اضافہ ہو اتنا ہی ہماری, سبھی سن رہے ہوتے ہیں تو سب کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے, اچھی بات جی ہے. کیا یہی تو محبت ہے نا, انسان جتنا آگے بڑھتا ہے تجسس بڑھاتا ہے اپنا, کہ چلو کھانے کا تو پتہ چل گیا کیسے کھاتے تھے, اب کیا کھاتے تھے یہ بھی پتہ چلنا چاہیے, ہے نا. بہت اچھی جی بات ہے. یہاں صحیح بات ہے کہ لوکی آپ کو بہت پسند تھی, شوربے والی چیز پسند تھی, کھجور پسند تھی, اس طرح کی چیزیں آپ جی صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے. لہسن پسند نہیں کرتے تھے, لہسن کی لہسن پسند نہیں تھا جی, لہسن کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی. پیاز کا تو تھا, پیاز کا ہے کہ اس کو بھی پیاز اصل کھا میں کے جو چیز مسجد منہ سے, میں نہیں جانا ہاں چاہیے. بالکل صحیح. تو یہ ہے کہ نالج میں تو ہیں چیزیں, لیکن کچھ وہ دو کیا تین کہتے ہیں, جی بس اللہ ماشاء تعالیٰ اللہ, ظاہر ہے مسلمان ہیں ہم, پر ان چیزوں کو بس تھوڑا سا یاد دہانی والی بات ہوتی ہے یہ تو نا, جی ہاں بہت فرق ایسا تو پڑتا ہے, نہیں بہت ہوتا. نئی چیزیں بھی پتہ چلتی ہیں. دو جیسے تین آپ نے پوائنٹس میں بتایا تو بہت ایڈ ساری کرنا چاہ چیزیں. رہی تھی, 2-3 پوائنٹس اگر اجازت جی ہو تو میں ایڈ کر دوں. جی ایک بالکل اجتماعی اجازت کھانے ہے, کے بولیے. حوالے سے جو آپ نے بات کی, اجتماعی کھانے میں عموماً اس بات کا ہم لوگ خیال نہیں رکھتے کہ سب لوگوں کے ساتھ دیں کھانے میں, مطلب دیر تک کھانے والے اور آہستہ کھانے والوں کے لیے رعایت برتیں اور سب کے ساتھ اٹھیں. بالکل اور ایک پوائنٹ یہ ہے کہ بہت اچھا, کھانے سے فارغ ہو کر انگلیاں چاٹ لیں اور پھر اس کے بعد ہاتھ دھو لیں. ہاں وہ اور رہ گیا, موجود تو تھا لیکن اچھا, بتا نہیں سکی. ہاں نہیں میں ایڈ کر رہی ہاں ہوں, بالکل صحیح ماشاء اللہ بات سے ہے. آپ نے بہت ہاں اچھا کور کیا ہے, بہت الحمدللہ بہت جی فائدہ ہاں, ہوا ہے ہم لوگوں کو. ہاں اچھا پھل کے سنت میں حوالے ویسے آ تو رہا تھا, لکھا ہوا آ رہا تھا, ریٹن میں آ رہا تھا, ہاں ریٹن میں ہاں لکھا ہوا تو ریٹن آ میں رہا آتا تھا. ہاں لکھا ہوا تو آ یہ رہا سب تھا. سلائڈز آپ کو یاد رکھنی ہے یہ بات, کیونکہ پیپر ہوگا تو پھر آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے ساری لیکن چیزیں. وہ آج کل کی جو ہماری یہ معاشرہ ہے اس میں تو یہ انگلیاں چاٹنے کو برا سمجھا جاتا ہے. جیسے نہیں ہم لیکن یہ بیٹھے بہت ہاں سنت کے مطابق تو بہت ہے, لیکن ان چیزوں کے لیے ہے نا, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ چاول وغیرہ کھاتے ہیں, اس طرح کی چیزیں جی کھاتے ہیں, ہاں, نہیں وہ تو پھر کوشش تو آپ ان کرتے ہیں بہت. کیونکہ یہ جو آپ کی جو اس کے لیے بھی یہ بھی ہے تھوڑا سا کہ اپنے نیلس وغیرہ ناخن جو ہے نا ہم لوگ, یہ بھی جی رواج ہے نا کہ بڑھانے کا ہے, تو یہ بڑا نقصان دہ ہے. کیونکہ اگر ہم, کیونکہ آپ جراثیم تو اندر رہ جاتے ہیں نا, اس لیے آپ سے نے منع فرمایا کہ ناخن جو ہے وہ کاٹ دیا کرو. جی تو یہ جو ہم چوستے ہیں اس کی جو لیس اندر جاتی ہے وہ معدے کو ہاضمہ دیتی ہے, یہ ہضم کرنے کے لیے بہت مفید ہوتی ہے. بالکل. جی ایک اور پوائنٹ شادی بیاہ میں کھانے کے حوالے سے میں ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ شادی بیاہ میں جی جب ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو سب جی اپنی الگ الگ پلیٹ میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں کھانا, حالانکہ ایک ہی فیملی کے ہاں لوگ ہوتے ہیں لیکن الگ الگ پلیٹ میں ہاں لے کے آ رہے ہوتے ہیں. اگر 2 بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک ہی پلیٹ میں کیا وہ نہیں کھا سکتے, اور میاں بیوی اگر بالکل بیٹھے کھا ہوئے ہیں سکتے تو ایک ہی پلیٹ میں کھا لیں, اور اتنا کھانا لے کے آئیں, بالکل بالکل اتنا صحیح بات کھانا لے کے آئیں کہ دوبارہ حاجت ہو تو دوبارہ لے آئیں. عموماً دیکھا گیا ہے صحیح, کہ ٹیبلز اتنی بھری ہوئی ہوتی ہیں لیکن کہ ہاں بہت شرمندگی ہوتی بالکل, تو میں نے یہی آپ سے کہا نا کہ جی یہ حرص ہے. جی حرص جو ہے انسان کہتا ہے کہ بس یہ بھی کھا لوں, یہ بھی کھا لوں, یہ بھی کھاؤ گے تو اتنا ہی نا جتنے چرنے والے آپ کے میدے میں جائیں گے. جی حرص سے بھی لیکن بچنا یہی ہے کہ چاہیے اس کے وجہ سے کھانا ضائع بھی ہوتا ہے, لیکن ایک اچھی ہے اگر دعوتوں میں ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں نا, اس سے بھی بہت اچھا رہتا ہے. تو ٹیبل پہ رکھ کے جب انسان کھانا کھاتا ہے تو وہ لمیٹڈ کھاتا ہے, پھر جی وہ جو الگ سے لگا ہوا ہوتا ہے نا وہ نقصان دہ ہو جاتا ہے, پھر بالکل. وہ برش ہم بھر ورک ہو کے لے جاتا ہے نا آتے اس ہیں, سے. زیادہ کھایا نہیں جاتا, پھر وہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں ٹیبل پہ. مجھے تو یہی بالکل ہوتا ہے بالکل ویسے کہ ضائع بھی ہوتا ہے. کوشش تو ماشاء کرتی ہوں اللہ کہ آج کل کچھ ہالس میں جو ہے وہ اس طرح کا انتظام کیا جا رہا ہے کہ ٹیبلز پہ ہی سرو جی کیا جاتا ہے, اور چھوٹی پلیٹس اور اس طرح کی پلیٹس پرووائڈ کر دی جاتی ہیں کہ آپ کو جتنا لینا ہے آپ نہیں, یہ ماشاء اللہ سے ٹرینڈ آیا ہے. لیکن یہ کہ جی جی جتنے لوگ اپناتے جائیں گے انشاءاللہ الرحمن تو وہ آسانی ہوتی جائے گی, جتنی اویئرنیس ہوگی, بس جتنا زیادہ لوگ سمجھتے رہیں گے ان چیزوں کو تو وہ انشاءاللہ کرونا کے آگے دنوں میں تھوڑے دن آیا تھا وہ, لیکن اب تو میں گئی ہوں تو میرے خیال میں اب نہیں ہے اتنا, اب وہی آ نہیں گیا ہے, کہ جی ابھی جی بھی ہے, بالکل. کچھ کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے. لیکن کم ہے, نہیں کم. یہ ہمارے اوپر بھی ہے نا, جتنا ہم زیادہ اس بالکل چیز کو پسند کریں گے اور اس کو ہم ان سے ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں یہی والی سیٹنگ چاہیے. ہال میں تو وہ پوچھتے ہیں ہاں نا آپ کو کیسے ٹیبل چاہیے, کیا بالکل. چاہیے, چاہے اس کے لیے ہمیں ایکسٹرا پے بھی کرنا پڑے. ایک اچھی نیت ہے نا ہماری, انشاءاللہ الرحمن اس میں ضرور وہ تو فائدہ ہوگا. بہت اچھا تمیز سے کھاتے ہیں, ٹیبل پہ تو رکھ دیں تو وہ ہر جی ٹیبل جی پہ رکھا کھانے میں ہوا بھی ایک ہوتا سکون ہوتا ہے اور ماشاء اللہ سے ضائع بہت ہونے کا بھی ان سے کم ہو جاتا ہے.
بالکل بالکل. تو بس ان تمام چیزوں کا ہم نے اہتمام کرنا جو ہے یہ سب سے سنت رسول کے مطابق ہی ہے کہ ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں اور کن چیزوں سے ہم بچیں. یہی ہماری زندگی کا جو گزارنے کا طریقہ ہے, انہی چیزوں سے ہم نے سیکھنا ہے نا. تو بس یہ ہے کہ اپنے مطالعے کو اس کے لیے وسیع کریں, اور آپ سے محبت کا تو طریقہ یہ ہے کہ ہماری نالج میں, ہماری ان چیزوں میں ہمیشہ جو ہے مطالعے میں رہے کہ ہمارے پیارے نبی کیسے تھے, کیا کرتے تھے, کیا کھاتے تھے, کیسے جاتے تھے, ہے نا. ان سارے آداب موجود ہیں, ایسی کتب بھی موجود ہے جس میں باقاعدہ آداب لکھے ہوئے ہیں. آداب زندگی کی نام کتاب ہے, امین اصلاحی صاحب نے لکھی ہے, جی بہت جی اچھی پڑھی کتاب ہے. اس میں بھی یہ چیز بہت پوائنٹس ٹو پوائنٹ بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے. محمد اس یوسف بہت سے یعنی ان چیزوں میں ہم دیکھیں کہ ہمیں جتنا ہمارا مطالعہ زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی ہم ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں, لیکن عزم کے ساتھ. صرف پڑھ لینا بھی کافی, کیونکہ علم بھی کہتے ہیں کہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک علم وہ ہوتا ہے کہ جب انسان اس کو حاصل کرتا ہے تو اس کے دل تک پہنچ جاتا ہے, تو پھر وہ عمل کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, اور جو کہ قیامت کے دن بھی اس کے کام آئے گا. ٹھیک ہے نا. اور ایک علم وہ ہوتا ہے جو انسان کو جو ہے اس کے جب انسان حاصل کرتا ہے تو اس کے گلے میں اٹک جاتا ہے نا, اور وہ نیچے اس کو نیچے نہیں جاتا, وہ اسے فائدہ نہیں دیتا, اور جو کہ قیامت کے دن اس کے لیے حجت بنے گا. تو ہمیں بس یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں توفیق دی, اس جدید دور میں بھی ہم دور بیٹھ کر بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے سن رہے ہیں, ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں, ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں, تو اسی طرح یہ چیزوں کو آگے بڑھانا ہمارا کام ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ان میں شامل کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس چیز کو سنوائیں. کیونکہ اب نہ ہم اتنی دور دور تک پہنچنا کسی کے لیے بہت دور آ گیا ہے, اتنا مصروف ترین دور ہو گیا ہے کہ کوئی کسی کو پوچھنے کے لیے فرصت نہیں ہے نا. ہم ایک دوسرے کو نہیں. کہاں پوچھ پاتے ہیں, لیکن بیمار کا نہیں پوچھ پاتے, کسی کی صحت کا نہیں پوچھ پاتے, کسی کے فون بھی بہت کم کر پاتے. زندگی اتنی مصروف ہو گئی. لیکن بات یہ ہے کہ اس مصروفیت میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اسے مصروف کرتا ہوں جو اس چیز کے لیے ٹائم نہیں نکالتا. جس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اسے اور چیزوں میں مصروف کر دیتا ہوں. لیکن اگر ہمیں اس چیز کی اہمیت ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وقت بھی دے گا, اور ہمارے کاموں میں برکت بھی دے گا, اور ٹائم میں برکت دے گا انشاءاللہ. اچھا, میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں, وہ اس سے الگ ہے, تو آپ بتا دیں گی مجھے تھوڑی سی, میں جی انفارمیشن بولیے. چاہتی ہوں. وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, آپ سے میں نے پوچھنا تھا جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا, میرے گھر بھی وہ بیٹے کے یہاں ولادت ہونے والی ہے, تو میں نے اذان کا پوچھنا تھا کہ وہ اذان جو ہے بچے کے کان میں کس طرح دینی ہے, دونوں کانوں میں پوری پوری اذان دینی ہے, کیونکہ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ ایک طرف اذان دینی ہے اور ایک طرف وہ اقامت کیا کہنا چاہیے, دوسری وہ طرف وہ اقامت کہی جاتی ہے. ایک کان میں اذان اقامت. تو اقامت کہی جاتی ہے. جی, ایک کان میں اذان دی ایک کان. جاتی ہے اور ایک کان میں اقامت. جیسے جماعت سے نماز پڑھاتے ہیں اور مردوں کی جماعت ہوتی ہے تو جماعت سے پہلے نماز سے پہلے ایک اللہ اکبر جو پڑھتے ہیں. ہاں پوری اذان اقامت کہی جاتی ہے نا, اس کو اقامت کہتے ہیں. اگر مجھے درست کر دیں. تکبیر کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے, وہ میں نے وہ پڑھا تھا, میں نے پوری اذان اس دہراتے طرح. ہیں تو اقامت ہی کہلاتی ہے. اچھا, اذان تو پوری دی جاتی ہے. اذان پوری دی جاتی نہیں نہیں, دونوں کانوں میں پوری پوری اذان دیں. ہاں, لیکن پھر بھی میں آپ تھوڑا سا اس کو ایک دفعہ دیکھ لوں گی, کیونکہ بہت سی چیزیں انسان ایک دم نہیں بولے, لیکن طریقے انشاءاللہ نیکسٹ تو سیشن میں آپ جب مجھے ہم کل ملیں گے بتا دیجئے گا کہ میں نا انشاءاللہ. السلام علیکم. ٹھیک ہے جی. تو آپ یہ اذان کا پوچھ رہی ہیں, سیدھے کان میں اذان دیتے ہیں اور الٹے کان میں جو ہے نا اقامت دیتے ہیں. اقامت ہی ہے, چلے ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے ایک دفعہ دوبارہ اس کو کبھی مطلب انسان دیکھ لے تو تصدیق ہو جاتی ہے نا, اس لیے میں ذرا تھوڑا سا جی خاموش ہو پیرنٹس گئی جو تھی. میں بچوں کو نے کہا دیتے ہیں نا اذان, تو سیدھے کان میں کہہ رہے ہیں جی اذان دیتے ہیں بالکل اور الٹے کان میں جو ہے نا اقامت دیتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اقامت آپ نے پڑھا ہے تو یقیناً پھر اسی طرح ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. جی جی جزاک اللہ. تو وہ جو ہے ہمارا یہ سیشن ماشاءاللہ بہت اچھا رہا. ہاں, اس میں ڈسکشن بھی ہو گئی ماشاءاللہ, اور جی ہاں, بہت سی بہت چیزوں نے اچھا لگا. آپ کی وجہ سے میرے علم میں بھی اضافہ ہو گیا, اور بہت ساری بھی باتیں ہمیں پتہ چل رہی ہے نا. آپ نے جی ہاں, ماشاءاللہ سے سب بہت کو اچھا جی درس دیا, بہت اچھا لیکچر دیا. جی جی جزاک جزاک اللہ, اللہ خیر. ہاں, جزاک بہت اللہ, اچھی بات ہے جی, بہت اچھی بات ہے. جزاک اللہ. اور بعض لوگ دفعہ ہمیں آج معلوم تو ہوتی ہیں لیکن بعض باتیں نہیں بھی پتہ تھی. بالکل, اور کوشش کریں جو لوگ اس میں شامل ہیں وہ سبھی شامل ہوں. کچھ لوگ مجھے کم نظر آ رہے ہیں اس میں نا.
माशाल्लाह आज शुरू का में तो दर्स बहुत बहुत सारे लोग थे बस जितना सुने उतना दुआ खुशी होती थी कि वाकई दुआ उन तक अल्लाह करवा ताला दें। ने जी अब दुआ करा देते हैं, ठीक है। जी ठीक है। चलें जी दुआ करा देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह हमने जो कुछ पढ़ा जो कुछ सुना, या अल्लाह हमें सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। इस दौरान हमसे जो गलतियाँ और कोताहियाँ हो गई हैं या अल्लाह से दरगुजर फरमा। या गफूर रहीम हमें सही और सच्चा मुसलमान बना दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन सुम्मा आमीन। मौलिमा मैं एक बात अर्ज करना चाह रही थी, आप कहें तो मैं कहूँ? जी जी बोलिए। जैसे हम कोई मजलिस के आखिर में हम दुआ पढ़ते हैं ना, जैसे मजलिस से कफ़ारा होता है, हाँ 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 सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा चले तो ये तो बहुत अच्छी बात है, मिल के पढ़ लेते हैं। चलो सुभान रब्बिका रब्बिल अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन इज्जति वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, शोर शराबा आ गया थोड़ा सा, दोबारा से आमीन सुम्मा आमीन। कोई बात नहीं, ठीक है जी। ठीक है जी, जी ठीक। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह 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 हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी।